الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات پڑھ محمد وعلی محمد پر. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ زرینہ حسن علی ممادی کی رکوع سر فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. محترم سامعین، یہ قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ جو سب سے بڑا سورہ ہے اس کی ابتدائی آیتیں ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ سورہ سب سے پہلے الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے. الف لام میم کیا ہے؟ قرآن کے بہت سے سورے جیسے سورہ یاسین سے شروع ہوتا ہے، سورہ قلم نون والقلم، اسی طریقے سے بہت سارے سورے 29 سورے قرآن کے حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. 114 سوروں میں 29 سورے حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں اور ان کی کل تعداد حروف مقطعات کی 78 ہے. یعنی کل جتنے آئے ہیں وہ 78 مرتبہ 78 مرتبہ. اور اس میں سے اگر تکراری کو ہٹا دیا جائے، جتنے تکراری آئے ہیں جیسے الف لام میم کئی مرتبہ آیا ہے، تو ان کو تکراروں کو ہٹا دیا جائے تو ان کی کل تعداد 14 بنتی ہے. حروف مقطعات کی تعداد 14 بنتی ہے. اور ان کو اگر یاد رکھا جائے، یاد رکھنے کے لیے کہ کیسے یاد رکھا جائے کہ یہ کون کون سے ہیں، کون کون سے لیٹرز آئے ہیں. اچھا، یہ آدھے ہیں. عربک الفابیٹ 28 ہیں، 28 میں سے 14 انسان کو یاد رکھیں گے. 14 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. اب فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا اس کا
کہنا چاہیے کہ ایبریویشن بنا کے دیا کہ اس کو اگر یاد رکھنا چاہے کہ کون سے حروف آئے ہیں تو اس کو انہوں نے بتایا ہے صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور اس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے، نمسکہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات، آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن کا قرآن لے لیں، اس کے اندر ترجمہ موجود ہو، کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے جو جواب دیا کہ یہ اللہ کا رمز ہے، اللہ کے سیکریٹس ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، خصوصاً جو مکتب اہل بیت کے مفسرین ہیں، کہ یہ اہل بیت اور خدا کے درمیان ایک سیکریٹس سگنلز ہیں جو اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے خود قرآن کے اندر آیا ہے کہ لا یمسہ، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، الا المطہرون، مگر یہ کہ اللہ کے پاکیزہ بندے۔ تو یہاں پر یمسہ کا مطلب ظاہری ٹچ کرنا نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی کافر آپ ٹچ کر رہا ہے، دیکھیے ٹچ کرنا کوئی ظاہری ٹچ کرنا نہیں کہ ٹچ نہیں کر سکتا۔ لا یمسہ کا مطلب کہ کوئی بھی اس کو اس کی ڈیپ تک، قرآن کے مفاہیم تک، قرآن کے بواطن تک کوئی نہیں پہنچ سکتا الا المطہرون، جن کی آیت میں آیت تطہیر موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ تو یہ ہم نے سوچا کہ ایک گفتگو ہو جائے حروف مقطعات کے اوپر۔ اب اس کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ریب کہتے ہیں عربی میں شک کو، جس کے اندر کسی ریب کی، کسی ڈاؤٹ کی، سندے کی گنجائش نہیں ہے، شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں بعض نے کہا کہ نہیں، بعض نے اس طرح ترجمہ کیا کہ کافروں کو اس کے اندر شبہ نہیں ہے، مشرکین کو شبہ نہیں ہے، ان کو لیے یہ معنی نہیں رکھتا، یہ ترجمہ غلط کیا گیا۔ بھائی اگر ان کو یقین ہوتا تو مسلمان نہ ہو جاتے ہو، تو ان کو تو شبہ ہے ہی، ان کا شبہ کرنا، کفار اگر شبہ کر رہے ہیں، مشرکین شبہ کر رہے ہیں، یا جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اگر وہ شبہ کر رہے ہیں تو یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہاں پر جو بعض مفسرین ترجمہ کیا وہ ترجمہ صحیح ہے کہ اللہ کو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا ریسرچ اسکالر ہو، بہت سے بڑا تھیسس لکھنے والا ہو، کسی علمی میدان میں کام کرنے والا ہو، کتاب لکھنے والا ہو، وہ یہ دعویٰ کبھی نہیں کرتا کہ میری ریسرچ جو میں نے ریسرچ کیا ہے یہ ہر ایسپیکٹ سے بالکل صحیح، چیلنج نہیں کرتا، وہ کوئی بھی چیلنج نہیں کرتا۔ حتیٰ ہمارے مراجع کرام، یعنی کم سے کم جو مراجع کرام ہوتے ہیں ان کے پاس 5 سے 6 پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس، جو ہم ایک ڈگری کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر کہلاتے ہیں، تو مراجع کرام کم سے کم اتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے، اتنے علوم پر ان کو کہنا چاہیے کہ اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، کمانڈ حاصل ہوتا ہے کہ اس کو جمع کریں گے تو کم سے کم 5 سے 6 پی ایچ ڈی ڈگری بنے گی۔ وہ بھی جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ فتوے کے نیچے لکھ دیتے ہیں عربی کے اندر اللہ عالم بالصواب، ثواب سواس سے نہیں، ثواب سے یعنی جزا، ریوارڈ، جو سواس سے ثواب یعنی حق کو جاننے والا اللہ ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانا ہے حق کا۔ ہم نے کوشش کی، ہم نے زحمت کی، ہم نے قرآن کو کھولا، ہم نے آیات و روایات کو دیکھا، ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا، ہم کو یہ حکم ملا، ہم یہاں تک پہنچے۔ یعنی کوئی بھی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم ہو، مجتہد ہو یا ریسرچ اسکالر ہو، وہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر قرآن کہہ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی قرآن اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اس کے اندر تم کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر شک ہی نہیں کہ بلکہ قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر اللہ چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر تمام جنات و انسان مل جائیں اور قرآن کا جواب لانا چاہیں تو قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ جنات و انسان مل کے مدد کرنا چاہیں اور چاہے قرآن کا جواب لے کر آئیں، اور قرآن معجزہ کتاب ہے تو اس کا جواب وہ لوگ نہیں لا سکتے۔ تو یہ خود قرآن کے بارے میں جو کہا گیا، یہ اللہ نے
چیلنج کر رہا ہے، ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد اللہ کرے گا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ متقین کی ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، کہ قرآن سے چاہتا ہے کہ مستفید ہو، اس کا فائدہ ہو، قرآن سے کچھ حاصل کرے، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ اب قرآن یہیں پہ خاموش ہو جاتا تو بات ہوتی بھئی متقی کون ہے؟ ہر آدمی چیلنج کر رہا ہے، ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم متقی ہیں۔ لیکن قرآن نے اسی کے بعد والی آیتوں میں 6 علامتیں بتائی ہیں، پورا چارٹ دیا ہے کہ یہ 6 علامتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ متقی کہلائے گا۔ آپ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ الذین، پہلی صفت بتائی جو پہلی کوالٹی متقین کے اندر ہونا چاہیے، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی متقین کی صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان رکھنا یہ متقین کی صفات ہے۔ اچھا غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ ہمارے پاس 5 سینسز پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ ٹیسٹ ہے، ہیئرنگ ہے، لسننگ ہے، اور ویژن ہمارا ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، اس کا چکھنے کی ہے، سونگنے کی ہے، اور چھونے کی ہے، ٹچ ہے۔ ان 5 کے علاوہ یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کی ہیں، ہم یہ چکھ کر معلوم کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تب معلوم کرتے ہیں، اس کو چھو کے معلوم کرتے ہیں، کھدری ہے، چکنی ہے، گرم ہے، نرم ہے، ٹھنڈی ہے، ہم چھو کے معلوم کرتے ہیں، یا دیکھ کے معلوم کرتے ہیں کالی ہے، گوری ہے، نیلی ہے، پیلی ہے، یا پھر سن کے معلوم کرتے ہیں کہ کس کی آواز ہے، یا پھر ہم سونگتے ہیں کہ اچھی خوشبو ہے، بری خوشبو ہے، یا پھر کس چیز کی خوشبو ہے، سونگ کے معلوم کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام جو 5 سینسز ہیں یہ ہمارے کام آتے ہیں ظاہری چیزوں کے لیے۔ اب علماء نے جو غیب کی تفسیر کی وہ یہ کہ جو غیب ان 5 کے علاوہ جو چیز سمجھ میں آئے اسے کہتے ہیں غیب۔ غیب کی تعریف یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ کر، چکھ کر، سن کر یا چھو کر محسوس نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی غیب پر ایمان رکھنا ہے تو ہم کو جو ہے یہ آنکھوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، کانوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ماوراء جو کوئی چیز ہے اس کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ غیب کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ دیکھیں کہ قرآن جو پہلی صفت بتائی وہ متقین کی، وہ غیب پر ایمان۔ پورا اسلام آپ دیکھ لیں، اسلام کا پورا نچوڑ ہی غیب کے اوپر ہے۔ لیکن اگر آج ہم امام زمانہ کے اوپر صلی اللہ محمد وعلی محمد، شب جمعہ ہے، امام زمانہ سے منسوب ہے، دنیا سوال کرتی ہے اور بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ قوم ایسی قوم ہے جو کہتے ہیں کہ ان کا امام غائب ہے، نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ اکبر، آپ دیکھیں پورا اسلام جو ہے غیب کے اوپر ہے۔ اسلام شروع بھی غیب سے ہوتا ہے، ختم بھی غیب سے ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی آدمی کہے گا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ سے، اللہ کے ایمان سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی توحید سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو کس نے دیکھا بھائی؟ اسلام شروعات ہی اسلام کی ہو رہی ہے اللہ سے۔ خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ خدا کو کسی نے دیکھا۔ پیغمبر اس زمانے کو لوگوں نے دیکھا تھا 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے کے لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا۔ ہم جو آج کہہ رہے ہیں پیغمبر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں، تو پیغمبر کو کس نے دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا، کسی نے دیکھا۔ تو پورا اسلام شروع ہو رہا ہے غیبت سے، غیب سے۔ ہم کو رسول نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کے کہنے پہ مانا، اور اس کے بعد عقلی دلائل ہو، ایک الگ بحث ہے فلسفے کی کہ ہم عقلی دلائل کے ذریعے سے اللہ کے وجود کو ثابت کریں، فلسفے کے ذریعے ثابت کریں، منطق کے ذریعے ثابت کریں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد انسان جب پیدا ہو گیا، اس کو کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے،
اور رسول کی رسالت کے اوپر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پوری اس کی زندگی گزر جائے گی تو آخر میں زندگی کا لب کیا ہے، اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ انسان نیک عمل کرے تاکہ جنت مل جائے، انسان برے اعمال سے بچے تاکہ جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ تو میرے بھائی، اسٹارٹنگ ہو رہی اللہ کی وحدانیت سے، اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ جنت یا جہنم کے اوپر۔ تو جنت کو کس نے دیکھا ہے؟ جہنم کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا؟ آج تک کسی نے بھی جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن تمام مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ 12 امامی ہوں، 6 امام والے ہوں، 4 امام والے ہوں، یا پھر اماموں کو نہ ماننے والے ہوں، خلفائے راشدین کو ماننے والے ہوں، یا پھر کوئی اور فرقہ ہو، سب اس چیز کو بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت سے شروع ہو رہا ہے معاملہ، اور جنت و جہنم کے اوپر کہ جنت کی اٹرنل لائف وہاں پر ہے، وہاں پہ سب کو رہنا ہے۔ تو غیب کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں جنت غائب ہے، اللہ غائب، اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم، غیبت میں اللہ۔ اس کے بعد صراط ہے، میزان ہے، ملائکہ لکھ رہے ہیں، ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ مبشر و بشیر اور منکر و نکیر آئیں گے قبر میں۔ کس نے دیکھا ہے آج تک؟ نہیں پتا ہم کو۔ یعنی تمام جتنی چیزیں ہیں، یہ ملائکہ جو 4 فرشتے مشہور ہیں، میں نے کسی مجلس میں عرض کیا کہ بہت سارے فرشتے ہیں لیکن 4 ملک، 4 فرشتے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آتے تھے وہی لے کے، آیا کسی نے دیکھا آج تک جناب جبرائیل علیہ السلام کو؟ نہیں دیکھا۔ جو میکائیل جو رزق تقسیم کرتے ہیں، کسی نے حضرت میکائیل کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ حضرت اسرائیل کو دیکھا جو روح قبض کرتے ہیں، یمدود کو، ملک الموت کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا کسی نے آج تک۔ اسرافیل جو سور پھونکیں گے، کسی نے دیکھا؟ آج تک نہیں دیکھا۔ تو ملائکہ پوشیدہ ہیں، جنت پوشیدہ ہے، جہنم پوشیدہ ہے، اللہ پوشیدہ ہے، سب غیب میں ہے۔ یہ مسلمان یہاں پہ اعتراض نہیں کرتا۔ جب معاملہ امام زمانہ پر آتا ہے تو دنیا کہتی کہ نہیں، یہ کیسے معاملہ ہو گیا، یہ آپ لوگ ایسے امام پر عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ تو ہم تو ایک امام، ہم کاؤنٹیبل چیزیں آپ گنا سکتے ہیں، لاتعداد چیزیں جس کے اوپر تمام مسلمانوں کے سارے فرقے ایمان رکھ رہے ہیں۔ بتوارا تو پہلی صفت کیا ہے متقین کی؟ دیکھیں 6 صفتیں بیان کی، لیکن آج کی مجلس میں میں صرف 3 بیان کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کیونکہ بہت زیادہ طول نہیں دینا ہے۔ 3 صفتیں صرف متقین کی میں ذکر کروں گا، ترجمہ کر دوں گا کہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا تھا کہ انسان جو متقی وہ ہے وہ غیب پر ایمان رکھے، اور اس کے بعد یؤمنون بالغیب، پھر کہہ رہے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون الصلاۃ، یہ بہت اہم ہے کہ نماز کو دیکھیں یصلون نہیں آیا قرآن میں، جہاں بھی نماز کا تذکرہ ہوا ہے، اقامے کا تذکرہ ہوا کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو برپا کیا جائے۔ اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب اور ہے، جماعت کا ثواب اور ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں نے ابھی پرسوں مجلس میں عرض کیا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کے لیے تمام عبادتوں میں ایکسیپشنل ہے کہ انسان اگر مریض ہے، مسافر ہے تو اس کے لیے روزہ نہیں ہے، انسان اگر مستطیع نہیں ہے تو اس کے لیے حج نہیں ہے، اگر انسان کے پاس بچت نہیں ہوئی ہے تو اس کے پاس خمس نہیں ہے، اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ مسافر کو بھی پڑھنا ہے، غریب کو بھی پڑھنا ہے، جس کے پیسہ ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کے جو پیسے والا نہیں ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، ہر ایک کے لیے نماز کا حکم ہے۔ تو نماز کے اندر کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ انسان مریض ہے تو آدمی بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، نماز کے لیے کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بہت ساری روایتیں موجود ہیں، رسول کی حدیث موجود ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون، یہ مسجد پوری رکی ہوئی ہے پلرز کے اوپر، اگر پلر ہٹا دیے جائیں، بلکہ تو پہلے زمانے میں خیمہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے ستون، اس کو وہ پورا ٹینٹ رکا ہوتا تھا، تو بیچ کا ستون کوئی ہٹا دے، پلر ہٹا دے تو پورا ٹینٹ گر جائے گا۔ تو رسول نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہاں تک کہ جب معاملہ آگے بڑھا تو صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد نے فرمایا کہ لا ینال شفاعتنا، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی من استخف بصلاته، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا،
تو بہرحال بہت طول نہیں دینا ہے. پہلا کیا تھا کہ غیب پر ایمان رکھتے. متقین کون ہیں؟ کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھ الذین یؤمنون بالغیب. دوسرا کیا تھا؟ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو برپا کرتے ہیں. اور تیسرا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، رزق دیا ہے. رزق میں صرف کھانا پینا نہیں، مما رزقناہم، جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو کچھ بھی ان کو دھن دولت دی ہے، پراپرٹی دی ہے، ينفقون، اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں. تو دولت کے اندر خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اس کے علاوہ جو بھی اضافہ آیا ہے ان کی ضرورتوں کے علاوہ اللہ نے اعلان کیا کہ اس کے اندر دوسروں کا حق ہے. خوشا بحال ہے وہ افراد جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کا حق لوگوں تک پہنچاتے ہیں. حضرت امیر المومنین حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں جہاں قرآن نے کہا کہ مما رزقناہم ينفقون، حضرت نہج البلاغہ فرما رہے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹوں، ما کسبتا فوق قوتک، جو بھی تم نے اپنی قوت سے زیادہ کمایا ہے، تمہارے پاس ہے قوت یعنی ضرورت سے زیادہ. قوت در واقع بھوک ہے، لیکن یہاں بھوک سے مطلب صرف یہ کھانے والی بھوک نہیں، بلکہ جو بھی ضرورت سے زیادہ کمایا ہے جو تمہارے پاس ہے اس میں دوسروں کا حق ہے. تو اللہ نے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا حق رکھا ہے اس کے اندر. تو تیسری صفت اللہ نے بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس کے بعد جو چوتھی صفت بیان کی، بس تمام کر رہا ہوں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کس چیز کو جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کا مذاق نہیں اڑاتے. مشرکین نے جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، رسول کا مذاق اڑایا. لیکن مومن وہ ہے، متقی وہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا. یہ چوتھی صفت. پانچویں کیا ہے؟ وما انزل من قبلک، نہ فقط یہ کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، بلکہ جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ توریت برحق ہے، توریت کی باتیں صحیح ہیں. اگر کوئی مسلمان توریت کی باتوں کر رہا ہے صحیح ہے، وہ انجیل صحیح ہے، زبور صحیح ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کے یہودیوں نے، آج کے عیسائیوں نے، یا آج توریت کے ماننے والوں نے اس کو بدل دیا. اب توریت کے اندر نعوذ باللہ ایسی چیزیں ہیں کہ پڑھتے ہوتے ہنسی آتی ہے. اسی توریت کے اندر ہے کہ اللہ نعوذ باللہ جناب داؤد سے کشتی لڑ رہا ہے. اس طرح سے جو ہے وہ توریت کو بدلا گیا. جناب عیسیٰ کے بعد جو ہے وہ بدلا گیا، انجیل کو بدلا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیے تو اب انجیل آپ مانگیے گا تو پوچھے گا کون سی انجیل چاہیے، لوکا والی چاہیے اور ان کی چاہیے اور فلاں کون سی انجیل چاہیے آپ کو. یہی حال توریت کا بھی ہے. یہ قرآن کے لیے جب آپ کسی مارکیٹ میں جائیے گا، چاہے انڈیا کا مارکیٹ ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے کہیں کا ہو، وہ قرآن آپ کو لا کے دے دے گا. لیکن جب ترجمہ ہو تو وہ الگ بات ہے. ہم کو قرآن کا ترجمہ چاہیے، تب سوال ہو گئی اردو کا ترجمہ چاہیے، انگریزی کا چاہیے، زولو کا چاہیے، کس زبان کا ترجمہ چاہیے. لیکن قرآن ایک ہے. جب قرآن آپ مانگنے جائیے گا تو سعودی عرب کا جو قرآن ہے وہی پاکستانیوں کا قرآن ہے، جو پاکستان میں قرآن ہے وہی انڈیا والوں قرآن ہے. قرآن میں بہت کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ترجموں کے اندر فرق ہے. تو کیا ہوا کہ چوتھی صفت کیا بتائی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر قرآن کہہ رہا ہے جو چھٹی صفت متقین کی بیان کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ یہی لوگ، اور چھٹی صفت ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے سامنے آخرت کا مرحلہ ہے. پھر قرآن ہم کو مجدہ دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو کیٹیگری والے انسان ہیں جو 6 صفات کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. یعنی کسی کے اندر یہ 6 صفات نہیں پائی جاتی تو اللہ کی ہدایت پر نہیں ہے وہ. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ سکسیسفل لوگ ہیں. تو قرآن نے شروع ہی میں پورا چارٹ ہم کو دے دیا اور نتیجہ ہمیں بتا دیا. کسی بھی امتحان کے اندر نتیجہ بعد میں بتایا جاتا ہے، امتحان پہلے لیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے
پروردگار عالم نے ہم کو جنت میں جانے سے پہلے، جہنم میں کسی کو ڈالنے سے پہلے اس کو بتا دیا، دیکھو یہ پورا چارٹ ہے، اگر اس چارٹ کے اوپر عمل کرو گے، اس کو کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، تم اللہ کی ہدایت کے اوپر ہوگے اور تم مفلحون میں سے ہوگے، تم کامیاب لوگوں میں سے ہوگے۔ بس عزیزوں، شب جمعہ ہے اور ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، جنہوں نے اپنے وطن سے دور یہاں پر ڈربن میں انتقال کیا، ان کے لیے جو ہے یہ مجلس منعقد کی گئی، ان کی طرف سے، بلکہ ان کے خانوادے کی طرف سے مجلس منعقد کی گئی کہ ان کے لیے بھی اصال ثواب ہو جائے۔ شب جمعہ تمام ارواح اصال ثواب کی محتاج ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کے لیے وہ کھانے کی طرف جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہماری ارواح ہیں ان کے لیے جو معنوی غذا ہے وہ غذا کیا ہے؟ یہی اصال ثواب ہے، کہ ان کے لیے اصال ثواب کے لیے ہم کوئی نظر کر دیں، کوئی مجلس برپا کر دیں، ذکر آل محمد کریں، ذکر حسین کریں، یا کوئی دعا یا کوئی سورہ ان کے لیے تلاوت کریں۔ بس چونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، دنیا عمل کے لیے ہے اور آخرت جو ہے وہ جزا اور سزا کے لیے ہے۔ آخرت کے اندر اعمال نہیں ہیں، دنیا کے اندر جزا اور سزا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، کوئی آدمی جو ہے بہت زیادہ ظلم کرتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر ہی اللہ دکھاتا ہے، سزا دیتا ہے، یا کوئی اچھا کام کرتا ہے بہت زیادہ تو اس کو جو ہے دنیا کی ہی کے اندر جو ہے اس کی جزا مل جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جو مخصوص جگہ ہے جزا و سزا کی وہ آخرت ہے، اور مر جانے کے بعد آخرت میں ثواب پہنچانے کے لیے یہ بھی اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ ثواب کا اللہ نے راستہ بند نہیں کیا، بلکہ مر جانے کے بعد بھی اس دروازے کو کھلا رکھا کہ ہم اگر جو ہے چاہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کو اصال ثواب کریں تو اس طریقے سے، ان ذرائع سے ہم اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اصال ثواب ہو وہ ذکر غم حسین کے بغیر جو ہے مکمل نہیں ہوتا، اور یہ معال مجلس ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو اصال ثواب کرتے ہیں، کیونکہ مرنے والا کوئی بھی ہو اور کسی بھی عالم میں مرے، چاہے غربت میں مرے، چاہے کسی بھی ظلم کا شکار ہو کر مرے، جتنی بھی مصیبتوں میں مرے اور کسی مرض میں مبتلا ہو کے مرے، لیکن کربلا کا غم ایسا غم ہے جو ہر غم کا مداوا ہے، جو ہر غم کو جو ہے کہنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ کربلا میں اللہ اکبر کون سا ایسا ظلم تھا جو کربلا کے اندر امام علی مقام پہ نہیں ہوا؟ یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ 7 محرم کو جو چیز ہر ایک کے لیے میسر ہوا کرتی دنیا کے اندر وہ ہے پانی، وہ بھی امام علی مقام کے اوپر بند کر دیا گیا، اور امام کے خیمے سے اللہ تش ہائے پیاس ہمیں ہلاک کیے دیتی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ لو عزیزوں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ کربلا میں 7 محرم سے پانی بند کر دیا اور گیا، 10 محرم کی وہ تاریخ ہے کہ امام کی خدمت میں امام کا ایک ایک صحابی آتا ہے اور دست ادب جوڑ کر گزارش کرتا ہے کہ مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام کبھی حبیب ابن مظاہر کو اجازت دیتے ہیں، کبھی مسلم ابن اوسجہ کو اجازت دیتے ہیں، کبھی ہر کو اجازت دیتے ہیں۔ جب اصحاب ختم ہو گئے، جب اصحاب درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو چکے تو بنی ہاشم کی باری آئی۔ کبھی اون و محمد آتے ہیں، اے ماموں مرنے کی اجازت دیجئے، کبھی قاسم آتے ہیں، اے چچا مرنے کی اجازت دیجئے، کبھی عباس آتے ہیں، اے بھیا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، یہاں تک کہ جب شہید ہو گئے امام علی مقام اپنے ششماہے کی بھی قربانی پیش کر چکے تو امام خود در خیمہ پر آئے ہیں، آپ نے سلام کیا ہے، اے زینب ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام ہو، اے رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام ہو، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ حسین سلام کر کے آتے ہیں، رہوار کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں نظرہ یمیناً و شمالا، امام نے دائیں طرف دیکھا، امام نے بائیں طرف دیکھا، اب تک کہ جو شہید جاتا تھا، اب تک کہ جو سپاہی جاتا تھا امام اس کو اپنے ہاتھوں سے سوار کرتے تھے۔ اللہ رے بیچاری حسین علیہ
सलाम कोई नहीं था जो हुसैन को सवार करता। एक चाहने वाली बहन थी ज़ैनब, आगे बढ़ी, इमाम आली मकाम को, इमाम हुसैन सलाम को घोड़े पर सवार किया है। इमाम चाहते हैं राहवार को आगे बढ़ाएं, लेकिन राहवार आगे कदम नहीं बढ़ाता। फिर इमाम कहते हैं ए रहवार, मुझे पता है तू भी 3 दिन का भूखा है, तू भी 3 दिन का प्यासा है, लेकिन हुसैन की आखिरी सवारी है, इसके बाद हुसैन तुझे जो है जहमत ना देगा। एक मर्तबा रहवार ने सुमो की तरफ इशारा किया, ए मौला मेरी क्या मजाल है जो मैं आपके हुक्म की पूर्ण पैरवी ना करूं। अब मेरे कदमों से सकीना लिपटी हुई है। अब जो देखा सुमो की तरफ सकीना बहन कर रही है, ए बाबा के घोड़े, बाबा को मैदान में ना ले जा, जो कि सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। लो अजीजों, हुसैन जीन से जमीन पर आए हैं, सकीना को दिलासा दिया है, सकीना को समझाया है, समझा बुझा कर सकीना को वापस खेमे में भेजा है। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़ना है, बस एक मंजर आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि हुसैन गए हैं, जंग की है, यहां तक के जब कोई भी कुछ ना रहा तो इमाम अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों ने पत्थरों से बारिश की है, पत्थरों से अजियत पहुंचाई है। लो अजीजों, ये मरहला भी तय हुआ कि इमाम की शहादत हुई है, जमीन करबला को लर्जा हुआ है। मैदान करबला में एक आवाज गूंजी है, अला कुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। इसके बाद हुसैन का रहवार जो अब तक के तमाम लाशों को इमाम के साथ लेकर आ रहा था, अब तो इमाम ना थे तो किस तरह से इमाम की शहादत की खबर खेमे के अंदर ले जाया जाए। लिहाजा रहवार ने क्या किया, अपनी पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया। रंगीन करने के बाद दरे खेमा के ऊपर आके हिलाना शुरू किया। अजीजों, मकातिल ने लिखा कि जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम से पहले जनाबे सकीना खेमे से बाहर निकल आई और एक सवाल किया, ए बाबा के घोड़े, या जवाब हल सुक़िया नबी अम कुतिला तशाना। ए बाबा के घोड़े, बस इतना बता दे कि मेरे बाबा को वक्त शहादत पानी मिला, ये मेरा बाबा प्यासा शहीद किया गया। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।